نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم صل من قطعك واعف عمن ظلمك وأحسن إلى من أساء إليك أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، لاسٹ جمعے کو میں نے اس ٹاپک پر گفتگو کی تھی کہ اتحاد اور اتفاق ایک کمیونٹی کے اندر بہت ضروری چیز ہے۔ ایک کمیونٹی، ایک قوم، ان کے درمیان، ان کے افراد کے درمیان یونٹی ہو، ایک جٹتا ہو، یہ بہت ضروری چیز ہے۔ لیکن آپ غور کیجئے کہ کسی بھی قوم کے افراد میں اتحاد، اتفاق، پیار و محبت، ایک جٹتا یہ اسی وقت قائم ہو سکتی ہے کہ جب ان افراد میں آپس میں اخلاق ہوں، افراد کے اس قوم کے اخلاق بلند ہو، آپس میں پیار و محبت کا رشتہ ہو، ایک دوسرے کی اچھی باتوں کو پروموٹ کرتے ہوں، اپریشیٹ کرتے ہوں، اور غلط باتوں کو پیار محبت سے سمجھاتے ہو یا اگنور کرتے ہو۔ آج میں اسی ٹاپک پر گفتگو کرنے والا ہوں۔ ایک بڑی مشہور حدیث ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اس دنیا میں اس لیے بھیجا گیا ہے تاکہ میں اچھے اخلاق کو کمپلیٹ کر سکوں، لوگوں کو اچھے اخلاق کی تعلیم دوں۔ یعنی نبی اور رسول جو ہوتا ہے، اس کو جو بھیجا جاتا ہے دنیا کے اندر، اس کا ایک بڑا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو اخلاق کی تعلیم دے۔ اور یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں کہہ رہے ہیں کہ جب لوگوں کو اخلاق کا علم نہیں تھا، لوگ اخلاقیات، موریلٹی، گڈ کنڈکٹس جو ہوتے ہیں ان سب چیزوں سے ناواقف تھے۔ ایک دوسرے پر ظلم و ستم کرنا، ایک دوسرے کو تکلیف دینا، ایک دوسروں کی زمین کو ہڑپ کر لینا ابھی بھی پایا جاتا ہے، مگر اس وقت بہت زیادہ عام تھا۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے تاکہ میں اچھے اخلاق کی تعلیم دوں اور ان کو کمپلیٹ کروں۔ قرآن اور حدیث کو جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں تو ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ اخلاق تین طرح کے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اخلاق کہتے کسے ہیں، اخلاق کو ہم کیسے پریبھاشت کر سکتے ہیں، اس کی ڈیفینیشن کیا ہو سکتی ہے۔ تو اخلاق یہ ہے کہ جب ہم کسی سے ملے تو خندہ پیشانی سے، مسکراہٹ کے ساتھ، پیار و محبت سے ملیں اور نرمی کا معاملہ کریں۔ اور دوسری چیز کہ اپنی برائی سے اور دوسروں کی برائی سے اس آدمی کو محفوظ کریں، اس آدمی کو بچائیں، یہ اخلاق ہے۔ اخلاق کی تین قسمیں بیان کی جاتی ہے، ایک اخلاق حمیدہ اور ایک اخلاق کریمہ اور تیسرے نمبر پر اخلاق عظیمہ۔ میں یہ اس لیے سمجھا رہا ہوں، جب میں نے شروع میں بتایا کہ اتحاد اور اتفاق پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے پاس اخلاق ہو، ہم ایک دوسرے کو سمجھتے ہوں، تبھی اتحاد اور اتفاق پیدا ہو سکتا ہے، اس لیے اخلاق سمجھا رہا ہوں۔ تو اخلاق حمیدہ یہ وہ اخلاق ہیں جو یہودیوں کو دیے گئے تھے۔ قرآن کہتا ہے النفس بالنفس، العین بالعین، الاذن بالاذن، والسن بالسن، کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ برائی کا معاملہ کرے تو اتنی ہی برائی آپ اس کے ساتھ کر دیں۔ کسی نے آپ کو تکلیف دی تو اتنی ہی تکلیف آپ اس کو پہنچا دیں، اس سے زیادہ نہ پہنچائے۔ یہ اخلاق حمیدہ ہیں، یہ اللہ رب العزت نے یہودیوں کو دیے تھے۔ اور دوسرے نمبر پر اخلاق آتے ہیں اخلاق کریمہ، کہ اخلاق کریمہ یہ ہیں کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ برا معاملہ کرے، بدسلوکی کرے، تو آپ اس کے ساتھ بدسلوکی نہ کریں بلکہ اس کو معاف کر دیں۔ یہ اخلاق کریمہ ہیں جو عیسائیوں کو دیے گئے تھے۔ اور عیسائیوں کا وہ جو سرمن پہاڑیوں کے تعلق سے پڑھا جاتا ہے، اس میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی آپ کے گال پر ایک تماچا مار دے تو آپ دوسرا گال بھی اس کے سامنے پیش کر دیں۔ تو بہرحال یہ اخلاق کریمہ ہیں جو عیسائیوں کو دیے گئے تھے۔ ان دونوں اخلاق سے بڑھ کر ایک تیسرے اخلاق ہیں، وہ ہے اخلاق عظیمہ۔
یعنی سب سے بڑے اخلاق، یہ اخلاق عظیمہ وہ ہیں جو ہماری اس امت کو یعنی امت محمدیہ کو دیے گئے ہیں۔ اخلاق عظیمہ یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ برا معاملہ کرتا ہے تو نہ صرف آپ اسے معاف کریں، آپ اس کو معاف کر دیں، بلکہ اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کریں۔ اسی کو قرآن کریم کہتا ہے ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم، کہ آپ برائی کا بدلہ بھلائی سے دیجیے۔ کسی نے آپ کے ساتھ بدسلوکی کر دی، برا معاملہ کیا، تو آپ اس کو معاف کر دیجیے، اور دوسرا یہ کہ اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کیجیے، یعنی اس کے ساتھ احسان کیجیے۔ قرآن کریم کہتا ہے فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ، کہ جب آپ اس کے ساتھ احسان کا، حسن سلوک کا معاملہ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ میں اور اس میں ایک دوستی ہو جائے گی، کأنہ ولی حمیم، اور دوستی ایسی ہوگی کہ جیسے جگری دوست ہوتے ہیں۔ یہ اخلاق عظیمہ ہے جو اللہ رب العزت نے اس امت کو عطا کیے ہیں، اور قرآن کریم یہ کہتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ اے پیغمبر آپ اخلاق عظیمہ کے درجے پر فائز ہیں۔ تو میں یہ بات کہتا ہوں کہ کسی بھی چیز کو سمجھنا ہو کہ اس چیز کی حقیقت کیا ہے، تو اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیلی ایز اے آئیڈیل دیکھنا پڑتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں۔ پھر اس کے بعد صحابہ کو، تابعین کو دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ہر شخص کے ساتھ، وہ مالدار ہے، غریب ہے، کالا ہے، گورا ہے، شہر کا رہنے والا ہے یا دیہات کا رہنے والا ہے، بڑے خاندان سے ہے یا چھوٹے خاندان سے، ان سب سے قطعی نظر آپ ہر مسلمان کے ساتھ اچھا معاملہ کرتے تھے، ہر امتی کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرتے تھے۔ اتنا اچھا معاملہ کرتے تھے، اتنے زیادہ حسن سلوک کا معاملہ کرتے تھے کہ ہر آدمی کو یہ محسوس ہونے لگتا تھا، یہ فیل ہونے لگتا تھا کہ شاید اللہ کے نبی سب سے زیادہ محبت مجھ سے کرتے ہیں۔ حضرت عمر ابن العاص یہ بہت بڑے صحابی ہیں، اور ان کے بارے میں آتا ہے، تاریخ عرب میں آتا ہے کہ 4 لوگ عرب کے بہت ذہین فتین ہیں، ان 4 میں سے حضرت عمر ابن العاص کا نام بھی آتا ہے۔ تو حضرت عمر ابن العاص جب اللہ کے نبی مدینے میں تھے، ہجرت کر چکے تھے، اس کے ایک پیریڈ گزرنے کے بعد یہ مسلمان ہوئے۔ جب یہ مسلمان ہو گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے تو آپ ان کو پروٹوکول دیتے، رسپیکٹ دیتے تھے، پیار و محبت سے ملتے تھے، بٹھاتے تھے، کہیں ملاقات ہو جاتی تو وہاں اپنے پاس بٹھاتے تھے اور پیار و محبت کا معاملہ کرتے تھے۔ تو اس پیار کو، محبت کو، اس رسپیکٹ دینے کو حضرت عمرو بن العاص یہ سمجھنے لگے کہ شاید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبت مجھ سے کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں۔ تو وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید اللہ کے نبی سب سے زیادہ محبت مجھ سے کرتے ہیں، تو انہوں نے اللہ کے نبی سے ایک مرتبہ سوال کر لیا کہ اللہ کے نبی ہو از دا موسٹ بلوڈ ٹو یو، کہ آپ کے نزدیک سب سے زیادہ پیارا فیوریٹ بندہ کون ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً آنسر کیا کہ عائشہ۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آئی ڈونٹ مین فرام امنگسٹ یور فیملی، کہ اللہ کے نبی میں آپ کی فیملی کے بارے میں نہیں پوچھ رہا ہوں، یعنی میں آپ کے گھر کے بارے میں نہیں پوچھ رہا ہوں، میں جنرلی کوشچن کر رہا ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ابو بکر۔ پھر انہوں نے دوسرا سوال کیا، اللہ کے نبی ابو بکر کے بعد کون پیارا ہے، کون آپ کو زیادہ پسندیدہ ہے؟ تو آپ نے حضرت عمر کا نام لیا۔ پھر انہوں نے دوبارہ کوشچن کیا کہ اللہ کے نبی پھر ان کے بعد کس کا نمبر ہے؟ تو آپ نے حضرت عثمان کا نام لیا۔ پھر دوبارہ کوشچن کیا کہ اس کے بعد کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا حضرت علی۔ وہ کئی مرتبہ کوشچن کرتے گئے کہ پھر کون، اور آپ نمبر وار صحابہ کا نام ذکر کرتے رہے کہ یہ۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں خاموش ہو گیا کہ زیادہ سوال نہ کروں، اس لیے کہ اگر میں سوال کرتا رہوں گا ہو سکتا ہے کہ سب سے آخر میں میرا نام آ جائے۔ تو انہوں نے سوال کرنا بند کر دیا۔ تو اس میں مجھے بتلانا یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر مسلمان کے ساتھ، بلکہ مسلمان کے ساتھ نہیں، ہر عام آدمی کے ساتھ، وہ کون سے ریلیجن سے تعلق رکھتا ہے اس سے کوئی غرض نہیں، بلکہ آپ سب کے ساتھ اچھا معاملہ کرتے تھے، سب کو رسپیکٹ دیتے تھے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی بھی پرفیکٹ مسلمان نہیں ہو سکتا، کوئی بھی پکا ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ ایک آدمی اپنے لیے چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ ہو، اس کا کاروبار پھلے پھولے، اس کی ترقی ہو، دین دنیا رات چوگنی ترقی ہو، وہ ترقی کرے،
تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے دوسرے بھائی، یہاں پر سگے بھائی کی بات نہیں ہو رہی، یہاں پہ ایک جنرل برادر یعنی یہ مسلمان بھائی اس کی بات ہو رہی، کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی یہی خیالات اور یہی جذبات رکھے کہ میرا بھلا ہو رہا ہے تو میرے بھائی کا بھی بھلا ہو، میرا کام ترقی کر رہا ہے، میں کاروبار میں ترقی کر رہا ہوں تو میرے بھائی کے کاروبار میں بھی ترقی ہونی چاہیے۔ اگر کبھی اس کے معاملہ برعکس ہے کہ آپ کا پڑوسی ہے، آپ کا دوست ہے، اس کے کاروبار میں خوب ترقی ہو رہی ہے، وہ خوب ترقی کر رہا ہے، اور آپ کا کاروبار ڈھیلا پڑا ہوا ہے، ترقی نہیں ہو رہی ہے، رکا ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ آج کل کی جو ہماری مینٹلٹی ہے میں اس کو ڈسکرائب کر رہا ہوں کہ ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ بہت ترقی کر رہا ہے اور میرا کچھ بھلا ہی نہیں ہو رہا ہے تو اس کے خلاف کچھ نہ کچھ سازش کرنی چاہیے تاکہ یہ بھی اس کی بھی ترقی نہ ہو، بلکہ اخلاق یہ ہے کہ آپ اللہ رب العزت کی حضور یہ دعا کیجیے، یا اللہ یہ بھی آپ کا بندہ ہے اور میں بھی آپ کا بندہ ہوں، آپ اس کو کاروبار میں ترقی سے اور پروگریس سے نواز رہے ہیں تو آپ مجھ کو بھی ترقی عطا فرمائیے، مجھے بھی خیر و برکت عطا فرمائیے۔ تو یہ اخلاق عظیمہ ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھلائے ہیں، اور یہ ہر بڑے مسلمان کے اندر، ہر بڑے عالم کے اندر، ہر بڑے بزرگ کے اندر اپنے اپنے لیول پر موجود رہتے ہیں۔ میں ایک چیز بتاتا ہوں آپ کو، حضرت عبداللہ ابن مبارک یہ بہت بڑے عالم دین ہیں، بڑے محدث ہیں، حدیث کے بڑے امام ہیں۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ جہاں پر ان کا گھر تھا اس گھر کے برابر میں ایک یہودی کا مکان تھا، یعنی ان کا پڑوسی ایک یہودی تھا، یہودی نے کسی وجہ سے اپنا مکان بیچنے کے لیے اعلان کیا کہ میں اپنا مکان بیچ رہا ہوں، کوئی اس کو خریدنا چاہے تو خرید لے، کوئی اس کی مجبوری رہی ہوگی۔ اب جب وہ اپنا مکان بیچ رہا ہے تو ایک شخص خریدار کے طور پر اس کے پاس آیا اور کہا کہ میں آپ کا مکان خریدنے کے لیے تیار ہوں، بتاؤ اس کی قیمت کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ 2000 درہم۔ تو وہ شخص چونک گیا کہ 2000 درہم، کہ ایسا مکان تو 1000 درہم میں مل جایا کرتا ہے، اتنی ڈبل قیمت، اتنی زیادہ مہنگی قیمت کیوں لگا رہے ہو؟ تو اس نے بڑا خوبصورت جواب دیا جو ہمیں سوچنا چاہیے کہ 1000 تو مکان کی قیمت ہے اور 1000 عبداللہ ابن مبارک کے پڑوس کی قیمت ہے، کہ میں اس لیے ڈبل قیمت لگا رہا ہوں کہ 1000 درہم تو میرے مکان کی قیمت ہے اور دوسرے 1000 درہم میرے جو پڑوسی ہیں حضرت عبداللہ ابن مبارک ان کی پڑوس کی قیمت ہے، کہ مجھے یہ یقین ہے، میں شور ہوں کہ مجھے دوسرا ایسا پڑوسی دنیا کے کسی کونے پر نہیں ملے گا، اس لیے پڑوس کی بھی قیمت لگا رہا ہوں۔ تو ایک زمانے میں مسلمانوں کے اخلاق یہ ہوتے تھے کہ دوسرا آدمی مسلمانوں پر رشک کرتا تھا اور اس کو فخر سمجھتا تھا کہ میرا پڑوسی ایسا ہے۔ آج کل ہمارے جتنے بھی زیادہ کانفلکٹس ہوتے ہیں، ٹینشنز ہوتی ہیں، جتنے بھی زیادہ معاملات خراب ہوتے ہیں اس میں سب سے زیادہ پڑوسیوں سے ہوتے ہیں، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبرائیل امین نے مجھے آ کر پڑوسی کے بارے میں اتنا سمجھایا کہ مجھے یہ یقین ہونے لگا، مجھے یہ شبہ بھی ہونے لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پڑوسی کو میراث میں بھی حقدار ٹھہرا دیا جائے کہ اس کو میراث میں بھی حصہ دیا جانا چاہیے۔ اللہ کے نبی خود فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم، حتیٰ اللہ کے نبی فرماتے ہیں واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، 3 مرتبہ آپ نے قسم فرمائی، قسم کھا کر یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم ایسا شخص مسلمان نہیں ہو سکتا، ایمان والا نہیں ہو سکتا، مومن کامل نہیں ہو سکتا۔ صحابہ حیران ہو گئے کہ اللہ کے نبی آخر وہ شخص کون؟ تو آپ نے فرمایا الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، کہ جس کے پڑوسی اس کی شرارتوں سے، اس کی برائیوں سے محفوظ نہیں ہے، صحیح سالم نہیں، کہ وہ شخص مسلمان، کامل مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اور آج کل ہم غور کریں تو سب سے زیادہ جو ہمارے معاملات پیچیدہ اور خراب ہوتے ہیں تو پڑوسیوں کے ساتھ ہوتے ہیں، اس لیے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھے معاملات رکھنے چاہیے، اچھے سے اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ ایک اور چیز ہے، آپ کو میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں، آپ کو زندگی میں بہت سارے لوگ ملیں گے جو بڑے پولائٹ ہوتے ہیں، بڑے اخلاق مند ہوتے ہیں، ملتے ہیں تو بڑے خوش اخلاقی سے مل رہے ہیں، شیریں زبانی سے مل رہے ہیں، مگر ان کا ظاہر کچھ اور ہوتا ہے اور ان کا باطن کچھ اور ہوتا ہے۔ باہر جب وہ ملتے ہیں لوگوں سے تو بڑے اخلاق کے ساتھ، پیار کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، محبت سے مل رہے ہیں، مگر جب وہ اپنے گھر جاتے ہیں، اپنے بیوی بچوں کے پاس جاتے ہیں، اپنے بھائی بہن کے ساتھ جاتے ہیں، ماں باپ کے پاس جاتے ہیں تو ان کے اخلاق یکسر چینج ہو جاتے ہیں۔ گھر جاتے ہیں تو وہ خوش اخلاقیاں، وہ شیریں زبانی، وہ مٹھاس جو زبان کے اندر تھا وہ ختم ہو جاتا ہے۔ گھر میں بات کر رہا ہے تو غصے سے بات کر رہا ہے، ناک منہ چڑھا کر بات کر رہا ہے، تو یہ دوغلا پن، یہ اخلاق نہیں ہے۔ اخلاق یہ ہے کہ سب کے لیے اخلاق برابر ہوں، اور سب سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر آدمی کے سب سے زیادہ اخلاق کے اور اچھے بیہیویئر کے، حسن سلوک کے اگر کوئی حقدار ہیں تو اس کے گھر والے ہیں۔
اور اللہ کے نبی خود فرماتے ہیں کہ میں تم میں سب سے بہتر ہوں، میں تم میں سب سے بہتر ہوں، اس لیے کہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھا معاملہ کرتا ہوں، اس لیے میں اس لحاظ سے تم میں سب سے بہتر ہوں۔ تو صرف اخلاق کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ باہر کے لوگوں کے ساتھ تو اخلاق سے پیش آ رہے ہیں اور گھر والوں کے ساتھ اخلاق سے پیش نہیں آ رہے، بلکہ گھر والوں کے ساتھ اور زیادہ اخلاق سے پیش آئیے۔ جب آپ گھر والوں کے ساتھ پیار سے، محبت سے پیش آئیں گے، ان کی جو اچھی باتیں ہیں آپ ان کو اپریشیٹ کریں گے، ان کو پروموٹ کریں گے، ان کی حوصلہ افزائی کریں گے کہ آپ نے اچھا کام کیا ہے، اور جو ان کی غلط باتیں تو پیار محبت سے ان کو سمجھائیں گے، یہ چھوٹی موٹی باتیں ہیں تو اس کو اگنور کریں گے، تو اس سے پیار و محبت بڑھتی ہے۔ جب پیار و محبت بڑھتی ہے تو پھر اتحاد اور اتفاق قائم ہوتا ہے۔ جب ایک فیملی کے اندر اتحاد قائم ہوتا ہے اور پھر اسی طرح بہت ساری فیملیاں ہوں تو سوسائٹی میں اتحاد اور اتفاق قائم ہوتا ہے۔ جب ایک سوسائٹی میں اتحاد ہوتا ہے تو پھر پوری قوم کے درمیان اتحاد اور اتفاق قائم ہوتا ہے، تب کوئی قوم ترقی کرتی ہے، تب کسی قوم کی پروگریس ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔